الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جو اللہ کے اقرار کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور پیمان کو توڑ دیتے ہیں بعد اس کے کہ وہ بہت مضبوطی سے باندھا گیا ہے، اور وہ اس چیز کو توڑتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ سب سے بڑا خسارہ پانے والے ہیں. الذین جو ینقضون کا مطلب ہے توڑنے کے آتے ہیں، کھولنے کے. جیسے ایک گرہ لگی ہو نا، جو ہم دیکھیں گے میثاق آگے ورڈ آ رہا ہے نا، من بعد میثاقی، وثقہ کہتے ہیں رسی کا کس کر باندھ دینا، کسی زنجیر سے باندھ دینا، جکڑ لینا، مطمئن ہو جانا. تو وثقہ یعنی میثاق کے اعتبار سے یہاں ینقضون کا مطلب ہوگا کہ جو ایک اللہ نے رسی باندھی ہے، جو اللہ کی ایک رسی ہے، اور جو گرہ ایک مضبوط لگائی گئی ہے. گرہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ جوڑنے کے لیے. گرہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا کسی چیز کو. دو رسیاں ہیں، ان کے درمیان میں گرہ لگا کے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح عربوں کے اندر جو تھا وہ خیمے ہوا کرتے تھے، تو خیمے کی دو لکڑیوں کو اور اوپر والی لکڑی کو آپس میں رسی سے باندھ دیتے تھے، تو اس سے وہ خیمہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو اگر ہم اس رسی کو کھول دیں تو وہ کیا ہوگا؟ خیمہ کھڑا رہ سکے گا، وہ لکڑیاں اپنی جگہ قائم رہ رکھیں گی. تو الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ توڑتے ہیں، کھولتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من سے بعد اس سے میثاقہی، کہ اس کو مضبوطی سے باندھا گیا ہے. جو اللہ کا میثاق ہے نا، وہ بہت مضبوط ہے. اور وہ کیسے ہے، یہ اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے، اس آیت میں بھی کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی. اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اور طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا عہد کیسے مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا ہے. ہم نے تو اللہ کے ساتھ کوئی عہد نہیں باندھا، لیکن ہماری روح کے اندر وہ عہد گندہ ہوا ہے، وہ عہد اللہ سے باندھا ہوا ہے ہم نے. اور ہماری تخلیق اس عہد کا اعادہ کرتی ہے، اس عہد کو کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کے حکموں کے ماننے والے ہیں. ہم اس بات کا ہمیں اس بات کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی حکم دیں ہم نے اس کو ماننا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، قطع کرنا کہتے ہیں توڑنے کو، کاٹ دینے کو، علیحدہ کر دینے کو. ویقطعون ما مینس جو، امر اللہ بھی، امرا مطلب ہے حکم دیا گیا. یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے. امرا حکم دیا، اللہ نے بھی اس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، این یوس والا، این یہ کہ یوس والا جوڑا جائے، کہ جس کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. اور یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. اولئک، وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی ہیں ایکچولی خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کر بھی لیا اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے. مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی. ابھی ہم اس کو صرف قرآن کے الفاظ کے ساتھ دیکھتے ہیں. گویا کہ انسان اور اللہ جل شانہ نے ایک رسی کے ساتھ انسان اللہ کی ذات سے منسلک ہے. اور وہ رسی کیا ہے؟ جب ہم ورڈ یوز کیا میں نے رسی، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیت قرآن کی آئے گی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو،
اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہم اللہ سے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ عہد کہتے ہیں، عہد اللہ، عہد کہتے ہیں کسی مطلب جب کوئی بادشاہ کوئی فرمان جاری کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے، تو اس کو بھی عربی میں عہد کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جتنی جیسے اللہ نے روکا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عہد کے اندر آتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے اس قرآن کے ذریعے بھی، اور اللہ سے اور بھی دو تین عہد ابھی ہم بیان کریں گے، ہم نے اللہ سے ایک رسی کے ساتھ ہم اللہ سے بندھے ہوئے ہیں، اور مضبوطی سے بندھا ہوا یہ عہد۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ذرا سا ایک ہلکی سی وہ ہے اور آپ نے کھولی تو وہ کھل جائے گی، نہیں، اللہ نے اس کو مضبوطی سے باندھا ہے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اس کے خلاف جا کے اس کو بالکل توڑ دیتا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اس کو بالکل کھول دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فاسق کون ہے؟ جو آزاد ہے، قرآن سے آزاد ہے، جس نے قرآن کیا کہتا ہے، کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ جب ہم ان سب سے آزاد ہو جاتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے کیے ہوئے عہد کو کھول دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقی، بعد اس کے کہ یہ بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ ایک عہد ہم نے اللہ سے ہم سب نے کیا بھی ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور اگلی آیت میں ہم اسی کو لے کے چلیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں عہد الست۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ساری روحوں کو اپنے حضور جمع کیا، ساری روحوں کو اپنے حضور جمع کیا، اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل ڈیٹیلز اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہمارا تعلق اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سے تھا۔ اللہ نے ہمیں جب پیدا فرمایا، ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، تو اس وقت ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا، یا اللہ کے پاس تھے، اللہ کو جانتے تھے، اور اللہ نے ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا یا اللہ آپ ہیں، ساری روحوں سے۔ کیا میں، کیا آپ، کیا انبیاء، کیا کفار، کیا فرعون، کیا ہر بندہ، ہر روح اللہ کے پاس تھی۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یا انسان جب جو بھی روح انسان کے جسم کے اندر بھیجی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کا ایک تعلق شروع سے موجود ہوتا ہے۔ یہ گندا ہوا ہے ہمارے خمیر کے اندر، ہماری روح کے اندر، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے پاس رہنا، یہ ہمارا موجود ہے۔ قرآن سے بھی صاف ظاہر ہے، احادیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے پاس تھے، کہ وہ جو عہد ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو گویا ہم اس عہد کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو رب کو نہیں مانتا، اللہ کو رب نہیں مانتا، یا اللہ کی نہیں مانتا، جس طرح کہا نا کہ عہد کا ایک مطلب ہوتا ہے جو فرمان ہوتا ہے بادشاہ کا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں بعد مضبوطی سے باندھا گیا۔ پھر ایک اور عہد اس سے مراد مفسرین نے وہ لیا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ ان کی حمایت کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو یہود نے جاننے کے باوجود یہ عہد کیا، اور پھر اس کے بعد جب نبی تشریف لائے تو انہوں نے یہ توڑ دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس کا جو ہماری اپنی لحاظ سے ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ،
یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے عہد نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس سے امید رکھی جائے، اس سے مانگا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سر بسجود ہوا جائے۔ ہم یہ عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد نہیں کیا۔ کیا ہم نے اس قرآن میں جب کہا کہ قرآن میرے رب کی کتاب ہے، تو کیا ہم ایک طرح سے عہد نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو اس میں ہوگا ہم اس کو مانیں گے؟ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جان بوجھ کے قرآن کو پڑھ کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو جان کے، اللہ کے احکامات کو جان کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ینقضون، ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو عمل نہیں کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے نماز کا، ہم سوئے رہتے ہیں۔ ہمارا کسی چیز کا دل چاہتا ہے، اللہ کی جو حکم ہوتا ہے اس کو توڑ کے اپنی نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو پہلی بات کی تھی کہ ایک رسی ہے قرآن جس کے تھرو ہم اللہ سے جڑے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں کاٹنا، اس کو نہیں کاٹنا۔ تو جتنے حقوق اللہ آتے ہیں وہ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر آ گئے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے جس چیز کا عہد کر لیا ہے اس کو نہیں توڑنا۔ اور فاسقین کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتا، وہی فاسق ہے۔ اور دوسری آیت کا ٹکڑا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑیں۔ کس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑیں؟ دیکھیں، ایک تعلق ہمارا رب سے ہے اور ایک تعلق ہمارا لوگوں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس قرآن کے تھرو، اور دوسرا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ اور دنیا کے لحاظ سے ہماری چوائس نہیں ہوتی کہ ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارے بہن بھائی کون ہوں گے، ہمارے چچا ماموں پھپھیاں تایا یہ کون ہوں گے، نہیں، ہمارے نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ والدہ کس نے بنائی، والد کس نے بنائی، بہن کس نے بنایا، بھائی کس نے بنائے؟ سب اللہ کے حکم سے بنے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی نہیں توڑنا، اور جو دنیا میں اللہ نے تعلقات ہمارے بنائے ہیں، جو ہمارے رشتے بنائے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی جوڑ کے رکھو، ان کی کیئرز کرو، ان کا خیال رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار ہمارا دل چاہے گا تو ہم خیال رکھیں گے، ہمیں کوئی جس سے بات کرنی ہے، جس سے تعلق پسند ہوگا ہم وہ رکھیں گے، اور جس سے تعلق ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس سے تعلق رکھیں گے، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھو، ان کی کیئر کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ یہ کیئر ہی نہیں کرتے، یہ پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ والدہ کی پرواہ، نہ والد کی پرواہ، نہ بہن کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں۔ نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے، اور نہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے حقوق کی کوئی پرواہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایسا بندہ ہوگا جو نہ اللہ کی احکامات کی پرواہ کرے گا اور نہ ہی جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی پرواہ کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، ان کے فرائض ادا کرے گا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ یہ وہ بے وقوف ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔